دو سوار آپس میں لڑ رہے ہیں، کئی گھنٹے لڑائی کو ہو گئے لیکن کوئی ایک دوسرے کو زیر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب آ گیا۔ ایک بار وہ سوار جس کے چہرے پر نقاب تھی، اس نے نقاب ہٹائی اور کہا عباس بس میں علی ہوں۔ ہیلو نمستے السلام علیکم ست سری اکال، یو علی مدد، کیا حال ہے گائز؟ آئی ہوپ یو گائز آر ڈوئنگ ویل۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں فضائل حضرت عباس، فضائل حضرت عباس بائی علامہ ضمیر اختر۔ علامہ ضمیر اختر ون آف مائی فیوریٹ مولانا، بہت اچھے یہ مولانا تھے یار، میں کتنی تعریف کروں ان کی۔ ابھی مطلب 2 بار ہم نے ان کی ویڈیوز کے اوپر ریاکشن کر لیا ہے اینڈ اس کے باوجود بھی من ہی نہیں بھرتا، من کرتا ہے سنتے رہو ان کو، اس طرح سے ان کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا ایکسنٹ ہے، ان کا زبان ہے، ان کا ٹون ہے، بہت پیارا ہے بھیا۔ تو لیٹس سی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، فضائل حضرت عباس، فضائل یعنی کہ تعریفیں، ان کی تعریفیں کری جائیں گے اس ویڈیو کے اندر میں۔ سو وداؤٹ اینی ویسٹنگ ٹائم اسٹارٹ کریں گے ریاکشن ویڈیو کو۔ سو لیٹس گو اینڈ چیک دس آؤٹ۔ نام خدا کے جوان ہوئے، جب عباس جوان ہوئے تو عباس نے 20 جوانوں کا دستہ بنایا اور عباس نے ان کو تلوار چلانا اور جنگ کرنا سکھائی تھی۔ وہ 20 آدمی عباس کی پہلی آواز پر آ جاتے تھے جو پہرے پہ رہتے تھے، اور یہ 20 اپنے دوست جو عباس نے بنائے تھے اس لیے بنائے تھے کہ جب حسین سواری پر آتے اور باہر نکلتے کہیں جانا چاہتے تو اس وقت یہ دستہ حسین کے دائیں بائیں چلتا تھا، آگے آگے عباس، 10 ادھر اور 10 ادھر، اور ان 20 جوانوں کو دیکھ کر تھرا جاتے تھے لوگ۔ عباس کے بنائے سپاہی تھے، عباس کے بنائے سپاہی تھے۔ دیکھیں یہ سارے تسلسل ہیں، بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بیچ بیچ میں یہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ علی کا جو فارم تھا جسے یمبو کہتے ہیں، جو زمین علی نے ہموار کی تھی کہ جہاں بچوں کو بنی ہاشم کو تلوار چلانا، گھوڑے پہ بیٹھنا سکھایا جاتا تھا، اس میدان میں استاد سب کے حضرت مسلم ابن عقیل تھے۔ حضرت عباس کو بھی حضرت مسلم نے تلوار چلانا سکھائی تھی۔ علی اکبر، قاسم اور محمد سب نے حضرت مسلم سے سیکھا تھا، اس لیے کہ علی کے بعد حضرت مسلم سے بڑھ کر کوئی فنون سپہگری نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت مسلم حضرت عباس کے بھی استاد تھے اور بڑے بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے، کئی رشتے تھے۔ تو اب آپ سوچئے، لیکن علی یہ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ عباس نے کہاں تک سیکھا۔ دیکھیں یہ سب تاریخ ہے، جو بھی لکھ جائیں وہ سن لیا کیجئے، پڑھ لیا کیجئے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی کسی سے سیکھتا نہیں۔ اسے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دنیا ہے تاکہ روب رہے۔ مسلم کا روب ہے، عباس کا روب ہے، دنیا نے دیکھا تو ضرورت نہیں ہے ولایت کو کہ آزمائش اور امتحان ہو، لیکن دنیا والوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ کمتر نہ سمجھ لینا۔ ایک رخ یہ ہے، دوسرا رخ بھی بچوں کو سمجھا دوں، اس لیے تلواریں چمکیں اور شجاع بنائے جائیں کہ دنیا دیکھے کہ یہ تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، تاکہ دشمن تیاری کرے کہ ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنے آپ بھی بہادر بنائے، تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے بزدلوں سے لڑے تھے مار لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں علی نے بعد نبی تلوار کیوں نہیں اٹھائی، تو اس لیے نہیں اٹھائی ہوگی کہ کسی نے فنون سپاہگری سیکھے ہی نہیں تھے۔ علی کس کے سامنے تلوار نکالتے؟ احد سے بھاگنے والوں سے۔
آپ بتائیے خیبر سے واپس آنے والوں کے سامنے علی تلوار نکالتے ہیں. ہاں جب مرحب آیا تو علی نے بھی تلوار نکالی. عمر ابن عبد ود آیا تو تلوار نکالی. ابھی کوئی سیکھا ہوا ہو اس کو بھی چھوڑ دیجئے. ارے بھئی پڑھے لکھے لوگ، عالم لوگ جو 150 کتابیں پڑھے ہوتے ہیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے بھی 100 کتابیں پڑھی تبھی بات کرتے ہیں، ورنہ چپ بیٹھے رہتے ہیں. ابھی بات کس سے کریں؟ تو ہر شعبے میں یہی ہوتا ہے. ظاہر ہے ڈاکٹر آپ کو تھوڑی بتائے گا کہ ڈاکٹری کیا ہے. ہاں ایک ڈاکٹر آ جائے پھر دیکھیے کیسے باتیں ہوں گی. یعنی شعبے کا آدمی آ جائے کب بات ہوتی. کیا بات. تو اگر فنون سپاہگری کے شعبے کا کوئی مدینے میں ہوتا بعد رسول تو علی تلوار نکالتے بزدلوں سے لڑتے کیا؟ کس سے لڑتے علی؟ آپ سمجھ گئے نا. تو اس لیے علی اشارہ کر رہے تھے بھائی بناؤ اپنے یہاں بہادر بناؤ تاکہ پتہ تو چلے ہمارے گھر کے بچے کیسے ہیں. تو اس لیے علی یہ بھی چاہتے تھے کہ ایسا مشہور ہو. تو علی پہرے بھی دیتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، باغوں کے پہرے دیتے تھے پوری رات. اور علی پہرا ہی دے رہے تھے کسی کے باغ کہ عباس آ گئے، 9 سال کی عمر تھی، اور کہنے لگے بابا اب آپ گھر جائیے، آپ کی جگہ میں پہرا دوں گا، میں پہرا دوں گا. کہا عباس پہرا تو دینا لیکن ایک بات تمہیں سمجھائے دیتے ہیں، اس پہرے میں کوئی باغ کے اندر نہ جانے پائے. کہا بابا ایسا ہی ہوگا. یہ سنا ہے میں نے. اور کہا اگر کوئی زبردستی جانا چاہے باغ کے اندر تو اس سے کہنا تلوار نکالے، جنگ کرے، اگر وہ جیت جائے تم سے تو باغ میں چلا جائے، اگر تمہیں زیر کر لے. کہا بابا ایسا ہی ہوگا. عباس علی کے انداز سے 9 سال کی عمر میں پہرا دینے لگے باغ کا. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک سوار ہاتھ میں تلوار لیے اور منہ پہ نقاب ڈالے آ گیا. اور وہ سیدھا باغ کے دروازے کی طرف چلا. عباس نے وہیں سے للکارا خبردار میرے بابا نے منع کیا ہے، تو باغ میں نہیں جا سکتا، میں تجھے باغ کے اندر نہیں جانے دوں گا. اب یہ وقت وہ تھا کہ یہ قاعدہ تھا عرب میں کہ راتوں کو جو سپاہی پیشہ لوگ تھے جو صبح کو لشکر میں جاتے تھے ان کی بیویاں آٹا لے کر تنور پہ جاتی تھیں روٹیاں لگوانے، اور آدھی رات کو تنور روشن ہو جاتے تھے، روٹیاں لگوا کے تنور سے آتی تھیں، اس کو کھانا کھلا کے رخصت کر دیتی تھیں صبح کو. ایسی ہی ایک عورت گھر سے آٹا لے کے چلی تنور پر روٹیاں لگوانے. راستے میں یہ جگہ آ گئی جہاں باغ کے پاس 2 سوار نظر آئے. اس عورت نے یہ دیکھا کہ ایک سوار دروازے کے پاس باغ کے جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے اندر جانے کی شرط یہ ہے کہ تلوار نکال، مجھے زیر کر لے تو باغ میں چلا جا. فوراً اس نے اپنی تلوار بلند کی. عباس نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور پھر تلوار چلنا شروع ہوئی. اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا، اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا. نہ وہ عباس کے وار کو زیر کر پا رہا نہ عباس اس کے وار کو. برابر سے تلوار برابر سے تلواریں چلنے لگی، یہاں تک کہ گھوڑے کے سموں سے چنگاریاں نکلنے لگیں اور تلواروں کے وار سے آوازیں نکلنے لگیں. لوہے سے لوہا ٹکرا رہا تھا. یہ بھول گئی کہ میں کس کام سے جا رہی تھی. یہ غور سے لڑائی کو دیکھنے لگی. کاہے کو اس نے کبھی ایسی لڑائی دیکھی تھی. یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی ہوئی. عورت کو احساس بھی نہیں ہوا کتنا وقت گزر گیا، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ تو لڑتے ہی چلے جاتے ہیں. پھر اسے یاد آیا میں کس کام سے آئی تھی. اب جو تنور پہ گئی، تنور بجھ چکے تھے، روٹیاں لگ چکی تھیں. میں آٹے کے گھر واپس آئی، شوہر انتظار کر رہا تھا کہ روٹیاں لگوا کے لائے گی. وہیں سے پوچھا روٹیاں لگوا لائی؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ فائٹ. کیوں؟ راستے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی وہ دیکھنے لگی.
شوہر کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں بھوکا بیٹھا ہوں، تو روٹی نہیں لائی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے تلوار کا وار کرنا چاہا، عورت نے بڑھ کے دوسری تلوار اٹھائی، سیکھ گئی دیکھ دیکھ کے سیکھ گئی۔ شوہر نے وار کیا، اس کی بیوی نے وار کو روکا، اس نے دوسرا وار کیا، ادھر سے اس نے دوسرا وار کیا، اب وہ وار کرتا ہے اور حجرے سے صحن تک دونوں لڑتے آ گئے اور بیوی کو دیر نہ کر سکا تو تلوار پھینک کے کہا اے خدا کی بندی، یہ تو بتا کبھی گھر سے نہیں نکلی، یہ تلوار چلانا۔ یہ تلوار چلانا کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں نے ایسی جنگ دیکھی کبھی زندگی میں نے تلوار کے وار کے رخ نہیں دیکھے، اتنے غور سے دیکھا کہ خود بخود میرا ہاتھ تلوار پہ اٹھا اور جیسے جیسے وار میری نگاہوں میں بچ گئے تھے میں ویسے ویسے تلوار چلاتی گئی، گویا مجھ کو فوراً آ گیا تلوار چلانا۔ کہا کیسی لڑائی ہے کہ ایک عورت نے بھی سیکھ لیا، ذرا مجھے لے چل، ذرا مجھے لے چل، یہ لڑائی کہاں ہے؟ کہا چل، وہ کوفے کے باہر باغ کے پاس دو سوار لڑ رہے ہیں۔ اب جو وہ آیا بیوی کے ساتھ تو دیکھا واقعی دو سوار آپس میں لڑ رہے ہیں، کئی گھنٹے لڑائی کو ہو گئے لیکن کوئی ایک دوسرے کو زیر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب آ گیا۔ ایک بار وہ سوار جس کے چہرے پر نقاب تھی اس نے نقاب ہٹائی اور کہا عباس بس میں علی ہوں۔ میں نے سوچا ہی نہیں لیڈر میں اتنا دیر تک لڑائی، تبھی تو کوئی ہار ہی نہیں رہا تھا۔ میں علی ہوں، یہ ٹیسٹ تھا۔ جوش بھر گیا میرا، یہ بڑی پرانی ہے، اب کی بڑی ہوئی ہے، اب کی بڑی ہوئی ہے۔ پوری مملکت میں مشہور ہو گیا تھا کہ عباس اتنے بہادر ہیں کہ لاکھوں کے لشکر کے لیے اکیلے کافی ہیں، اس لیے کربلا میں اتنا بڑا لشکر بھیجا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 72 کے لیے 30 لاکھ کیوں بھیجے گئے، بار بار یہ لشکر کیوں آ رہے تھے؟ اس لیے کہ عرب کے بزدل یہ جانتے تھے کہ وہاں عباس ہیں۔ عباس ہیں، وہاں عباس ہیں، اور سب جانتے تھے کہ حسین کے پاس 4 بہادر ایسے ہیں کہ اگر 4 ایک جگہ جمع ہو گئے تو پورا عرب زیر ہو جائے گا۔ ایک محمد حنفیہ تھے، ایک مسلم ابن عقیل تھے، ایک عباس تھے، ایک جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تھے۔ یہ چاروں کے چاروں صفین میں، نہروان میں اور جمل میں لڑ چکے تھے۔ پورا عرب چاروں کو لڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور ان کو دیکھ کر جسم بہادروں کا تھرا جاتا تھا۔ بڑے بہادر جو میدان جیتے ہوئے تھے وہ علی کے مقابل آتے تو زیر ہو جاتے۔ ایک دن راوی نے علی سے پوچھا بڑے سے بڑا پہلوان آپ کے مقابل آتا ہے اور وہ آپ کی تلوار سے مر جاتا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ کہ سنے گا
समझ सकेगा का सुन, कोई भी बड़ा से बड़ा पहलवान बहादुर सूरमा जब भी मेरे मुकाबिल आया तो मैं सिर्फ उस पर एक निगाह डालता था। जैसे ही मैं एक निगाह डालता था, अंदर से उसका वजूद चीख कर कहता, जा अली के हाथ से कत्ल हो जा। आंखों से ही कत्ल। बस यही तो अब्बास की निगाह में ताकत थी। कहाँ समझाने के लिए मेरे पास वक्त है कि 28 रजब से आशूर के दिन तक किसी ने अब्बास की तरफ, चेहरे की तरफ नहीं देखा कि अगर निगाह मिल गई तो गिर जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। तो कोई उधर देख नहीं रहा था, ख़याम हुसैनी की तरफ निगाह उठा के नहीं देख रहा था, नहीं देख रहा था। 2 मुहर्रम से इब्ने ज़ियाद एक ख़त लिखता था रोज़ इब्ने साद को, और उसमें लिखता, मुझे एक बात का जवाब चाहिए। कोई दूसरी बात लिख देता और ख़त भेज देता। फिर वो लिखता, जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देता तू, उसका जवाब क्यों। 8 दिन इसी में हो गए और इब्ने साद जवाब न दे सका। उमर इब्ने साद जवाब नहीं दे सका। और वो क्या सवाल था इब्ने साद का, वो सिर्फ रोज ये पूछता था, ये लिख के भेज दे कि हुसैन के जो खैमे लगे हैं उनकी तादाद क्या है। अरे बाप रे, इब्ने ज़ियाद 8 दिन से एक बात उमरे साद नहीं बता रहा। मुश्किल क्या था, बाहर निकलता कहता 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे तारीख ने लिखा कि उमरे साद जवाब क्यों ना दे पाया, इसलिए कि किसी में ताकत नहीं थी कि हुसैन के खैमों की तरफ मुझे अब्बास कहते हैं। क्या बात, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। मौला अब्बास की बात ही अलग थी यार, बहुत ज़बरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यार। अल्लामा ज़मीर अख्तर सर, मैं क्या बात करूँ इनके समझाने का तरीका, मैं पूरा मंत्र मुग्ध कहते हैं ना, वो वश में हो गया, वशीकरण कर लिया इन्होंने मुझे। इस तरह का ये वीडियो था, बहुत प्यारा ये वीडियो था। इनका स्लैंग जो है ना, इनका जो एक्सेंट है, मैं उसी पे पूरा फिदा हो गया। वो जो इन्होंने सिचुएशन एक्सप्लेन करा ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बाग की रखवाली के लिए वहाँ पे लाइक एक तरह से वही उन्होंने कहा कि आप जो है ना बहुत दिनों से यहाँ पे लाइक रखवाली कर रहे हैं, आज मैं करूँगा। तो वो वहाँ मौला अब्बास से रुक जाते हैं एंड कहते हैं, मौला अली कहते हैं कि अगर कोई आए एंड अगर अंदर जाने की कोशिश करे तो उसे कह देना कि तुम्हें पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा तलवार निकाल के। तो फिर वो चल जाते हैं एंड बाद में खुद मौला अली ही आ जाते हैं मुंह के ऊपर, एक तरह से लाइक वो थोड़ा मुंह को ढक के आ जाते हैं। ये एक टेस्ट था, लाइक वो टेस्ट ले रहे थे, चेक कर रहे थे कितना ताकत है मौला अब्बास के अंदर में, कितना ताकत है उनके अंदर मिलिट्री। एंड भाई साहब ये लड़ाई रुकी ही नहीं, ये लड़ाई चलती रही। ये लड़ाई सुबह हो गई तभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ से एक लेडी गुजरती है, वो देख लेती है, वो भी सीख जाती है लड़ाई देख के उनको किस तरह से तलवार चलाया जाता है। घर जाती है, पति कहता है तंदूर का है, रोटी का है। वो कहती है कि मैं फ़ाइट देखने में लग गई थी, फ़ाइट में मग्न हो गई थी, उसमें घुस गई थी, इसलिए वो भूल गई काम करना। उसका पति खूब जलाल में आके एक तरह से तलवार वगैरह निकाल लेता है, उसकी बीवी भी ले तलवार निकाल के फिर स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे फाइट। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा ये वीडियो था यार, बहुत अच्छी तरह समझाया इन्होंने। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के अंदर बहुत पावर था। जिस तरह से अल्लाह का शेर अली है, अली का शेर अब्बास है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यार, उनके अंदर बहुत ताकत थी। मैंने बहुत सुना है मौला अब्बास के बारे में, जंग सिफ़ीन के बारे में मैंने बहुत सुना है। बहुत कम एज में, 11 साल की एज थी मेरे ख्याल से, 11 साल की एज में उन्होंने कितने सारे लोगों को मार दिया था अकेले ही। बहुत पावरफुल थे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, लंबी हाइट, दिखने में हैंडसम भाई साहब, और क्या ही हो सकता है, बनी हाशिम। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा यार। लोग उनको देख के डर जाते थे, लाइक देखते ही नहीं थे इसी के कारण। जिस तरह से लाइक लोगों ने अपने दिल में एक वो मौला अली अलैहिस्सलाम के प्रति एक इमेज बना लिया था ना कि भाई हम उनको देखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी पूरी पड़ जाती थी। उसी तरह से मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जो थे ना, बिल्कुल वो सेम अपने फादर की चीज़ को कैरी कर रहे थे।
सेम जितनी ताकत थी ना मौला अली अलैहिस्सलाम में, सेम बिल्कुल उसी तरह से ताकत जो है ना सेकंड अली कहा जाता है एक तरह से, तुम कहा जाए तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को सेकंड मौला अली, सेकंड अली के कह सकते हैं अपन, दूसरे अली है वो, इस तरह का। लाइक लोगों के दिलों में इतना डर था, अली आ गया। कोई तो कहता है कि अली आ गए जब वो आए थे करबला में, एक तरह से जब उन्होंने कदम रखा था, क्या मौला अली आ गए, इस तरह से लोग खौफ में आ गए थे। ठीक है, फिर भाई साहब अल्लामा ज़मीर अख्तर सर, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा वीडियो था, मुझे बहुत पसंद आया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ऑलवेज रहेगा, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी से बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लब्बैक या हुसैन या अब्बास।